اگر کوئی آدمی مفتی بننے کے شوق میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے گھر پر کسی کی طبیعت خراب ہے، اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں، لہذا اپنے گھر کا ماحول وہ ٹھیک اور درست کرے۔ بالکل ایسے ہی اذان ہو رہی ہے اور کوئی آدمی تلاوت میں لگا ہوا ہے، ذکر میں بڑا مزہ آ رہا ہے، شریعت کا تقاضا یہ، شریعت اس سے یہ چاہتی ہے کہ تم اپنا ذکر بند کر دو، تم اپنی تلاوت بند کر دو۔ اب تم پر ضروری ہے کہ تم اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دو۔ کوئی شخص اگر تلاوت کر رہا ہے، وہ یہ سوچے کہ نہیں اذان کا جواب دینا لازم و ضروری نہیں ہے، تو اس نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، شریعت کے مزاج کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بالغ ہو گیا بچہ، باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اسے اگر وہ لڑکا ہے تو اسے کسی لڑکی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اہم ترین ضروری بات ہے کہ اب اس لڑکے کی شادی کی جائے۔ باقی سارے کام بات کے ہیں، اس کا فیوچر بنانا، دکان کا کھولنا اور لہذا جاب کا ملنا، وہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلی بات باڈی ریکوائرمنٹ، اگر ایک آدمی کو زور سے استنجا آئے، ضرورت آئے، یعنی پیشاب آ جائے، اسے پیشاب کی ضرورت پیش آ جائے، تو وہ کتنے دیر تک اپنے پیشاب کو روک سکتا ہے؟ جتنی دیر تک وہ پیشاب کو روکے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ بالکل ایسے ہی جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اب اسے کسی لڑکی کی ضرورت ہے، لڑکی بالغ ہو جائے اب اسے لڑکے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم باڈی کے تقاضے کو نہیں سمجھیں گے، جسم کے تقاضے کو نہیں سمجھیں گے، اور اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا رہے ہیں، ایک اچھا تاجر بنا رہے ہیں، سب کچھ بنایا مگر وہ بیٹا شوہر نہ بنا، سب کچھ بنایا مگر وہ بیٹی بیوی نہ بنی، اب تم نے اس کے تقاضے کو اور شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو مزاج یہ ہے کہ اگر آدمی کی بھوک زیادہ ہو، اب اس پر نماز سے زیادہ ضروری کھانا کھانا ہے، اس لیے کہ وہ نماز میں حاضر ہوگا تو کھانے کی طرف ذہن جائے گا، نماز بھی بگڑ جائے گی اور بھوکا بھی رہے گا۔ اسی لیے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ کھانا وہ کھا لے، باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کر لے، یعنی پیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ مثال کے طور پر بھوک میں پیٹ کا تقاضا ہے کہ اسے روٹی، چاول، سالن، اسے کھانا ملنا چاہیے، اب اسے کھانا دو۔ تم پیٹ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہو اور عبادت کے تقاضے کو پورا کرنے میں لگے ہو، اب غلط ہے۔ وہاں پر شریعت کے مزاج کو تم نے نہیں سمجھا۔ فجر کی نماز کے وقت میں سب سے اہم ترین عبادت فجر کی نماز ادا کرنا ہے، فرض نماز۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کرنا، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرنا۔ جب نمازیں ادا ہو جائے تو اس کے بعد پھر حقوق العباد پورا کرنے میں لگ جانا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین صرف نماز پڑھنے کا نام رکھ دیا۔ بہن کی طبیعت خراب ہے، بھائی نماز پڑھنے میں لگائے، اعتکاف میں لگائے، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا عابد اور زاہد تم بن جاؤ گے، مگر اچھے بھائی کب بنو گے؟ اس بہن کے گھر پر نہیں جا رہے ہو، اس بہن کے بچوں کے سروں پر ہاتھ نہیں پھیر رہے ہو۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں ایک اچھا بھائی بننا چاہیے، تمہیں ایک اچھا شوہر بننا چاہیے، تمہیں ایک اچھا داماد بننا چاہیے، تمہیں ایک اچھا پڑوسی بننا چاہیے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتے، اسی لیے بہت ساری بدعتیں ہماری اپنی طرف کی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں منائی، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں منائی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، خود اپنا میلاد نہیں منایا، خود اپنے میلاد النبی، عید میلاد النبی صحابہ کرام نے نہیں منائی ہے، خود اپنا تیجا، 40واں، 10واں، 20واں، 11واں، رجب کے کنڈے، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے نہیں منائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ شریعت کے مزاج کو اگر سمجھ لیتے تو ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ شریعت میں نہیں کر سکتے، دینداری میں نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنا یہ ہے کہ میں ہوں بہو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاروں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کیا کہا؟ کل محدثۃ بدعہ، دین میں کوئی بھی نئی چیز اپنی مرضی سے ایڈ کر لینا، اپنی مرضی سے کمی کر لینا، بڑھا دینا، اضافہ کر لینا،
یہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر تمہیں جائے گی. اپنی مرضی سے لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں. دکان کھولنا ہے تو اوپننگ کر دی, اپنی مرضی سے دکان کھول دیا, اس میں لگ گئے. اسی لیے لہذا شریعت کے مزاج کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم سے شریعت کہنا کیا چاہتی ہے.